اب ان پہ چلنے والے ایک تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے ان کے ساتھ نعرہ بازی میں برابر کا حصہ لیا، اپنا تن من دھن لگا دیا، اور اس معاملے میں سر فہرست پرویزیت آتی ہے، غلام احمد پرویز، اور اسی میں پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ اہل قرآن بھی شامل ہوتے ہیں جو آج بھی بڑا نعرہ ہے ان کا، ٹرپلیکین میں بھی ہے، بہت سے اور جگہ بھی ہے، اور بڑے اسٹیٹس میں بھی ہے، جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے خلاف ہے عقل کے، یہ حدیث عقل کے خلاف، یہ حدیث عقل کے خلاف، بخاری میں ضعیف ہے۔ امت کا پورا طبقہ مجتمع ہوا کہ بخاری میں کوئی ضعیف نہیں، اور انہوں آئے 1400 سال بعد آ کو بخاری دیکھو اس میں بھی 17 ضعیف ہیں، انہوں بولے 18 ضعیف ہیں، انہوں بولے 1000 ضعیف ہیں، اور آج اس کا کیا ہے، تمل طبقے میں ایک بہت بڑا ماننے والا طبقہ ہے جو بخاری میں بھی ضعیف بولتا ہے، اور بعضوں نے اور دروازہ کھولا، بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، جو حدیث ہمارے عقل کو سمجھ میں نہیں آتی ضعیف ہو ٹک پھینکو۔ اب وہ طبقے نے کیا کیا، احادیث کا بالکل ہی کھلے عام رد کرنا شروع کر دیا، جو بھی حدیث ان کے خلاف آئے وہ حدیث نہیں بھائی، وہ آج کی سائنس یہ بولتی ہے، کل اگر پھر جائے تو تم پھر کیا حدیث کو مان لو گے؟ ایسے ہزاروں احادیث کو کیا کیا ان لوگوں نے نشانہ بنایا، اور کہا کہ یہ سب عقل سے کیا ہے، ہمیں ٹکراتی ہے، حالانکہ جس اہم مضمون پہ اللہ کے رسول نے ہمیں چھوڑا تھا وہ کیا تھا، عقل تمہارا دین ہے، دین کتاب و سنت ہے، تمہیں بات عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، مان لینا، مان لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کہ ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ ایک آدمی تھا جو گدھے کا کام بیل سے لیا، بیل کا کام گدھے سے، یعنی یوں کیا کہ گائے کیا کرتی، آج ہم کو معلوم ہی نہیں گائے کیا کرتے، پھرتی گلہ میں بولیں گے، گائے کا کام ہل چلانا، گدھے کا کام بوجھ اٹھانا، وہ زمانے میں بوجھ اٹھانے کے لیے گدھا تھا، ہل چلانے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے گائے تھی۔ تو ایک آدمی نے گائے پر بوجھ رکھ کے لے گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گائے پلٹ کے بولی یہ میرا کام نہیں، یہ گدھے کا کام ہے، میرا کام ہل جوتنا ہے۔ تو صحابہ یوں حیرت سے دیکھنے لگے، گائے بھی بولتی ہے کیا کہیں؟ ہاں، گائے بھی بولتی ہے کہ عقل کیا بولتی ہے، گائے جا کے بولے گی؟ تو ایسے صحابہ یوں حیرت سے دیکھنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر عمر ایمان رکھتے ہیں، پوچھے بغیر کہا، ان سے پوچھے بغیر۔ ابو بکر و عمر سامنے بیٹھے ہیں تو ان سے نہیں پوچھا تم ایمان رکھتے ہو یا نہیں، یہ نہیں پوچھا، سیدھے طور پر کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ گائے نے بات کی اس شخص سے، ابو بکر و عمر بھی ایمان کے اتنے بڑے ہیں کہ یہ بھی اسی وقت ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ اصل مسئلہ کیا ہے، تمہاری عقل میں سمجھ میں آنا نہیں، کتاب و سنت میں ہے تو مانو۔ یہ چیز اللہ کے رسول نے دیا تھا، اس کو ان لوگوں نے پامال کیا، اور اس طرح کتاب کو اور سنت کو الگ کیا اور احادیث کو الگ کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر بربادیاں، وہ کیا، عقائد بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فحش تمام چیزیں آ گئی۔ اب ان کے بڑے علماء کون ہیں؟ انجینئر، ڈاکٹر، انہیں کیا ہے، دین کا بڑا عالم۔ انجینئر ڈاکٹر کا جاتا ہے، بہت بڑا عالم لے کو جا کو جی تم نے آپریشن کرنا، عالم صاحب تمہیں جاؤ دیکھ لے کو آپریشن کرنا، ڈاکٹر بولیں گا، تو اس وقت عالم کی بات مانتے تم؟ تو عالم کی جگہ کیوں ڈاکٹر انجینئر آنے لگے؟ یہ عقل پرستی کا فتنہ تھا، جو اسی کی کیا ہے، اصل میں تانے بانے ملتے ہیں۔ آئے گی وہ باتیں بھی آئیں گی ان فتن کے بارے میں، لیکن یاد رکھ لیجئے خلاصہ تقریر کا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، احکامات میں دونوں کا لیول یکساں ہے، صرف تلاوت تعبد نہیں ہے یہ، اور وحی مطلوع نہیں ہے۔ بقیہ حکم حدیث میں آئے، حکم قرآن میں آئے، دونوں کے احکامات یکساں ہیں، یہ دونوں مل کے ہی دین بنتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے، ہوشیار رہیں، بحث نہ کریں، کیونکہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پاور ہے، آپ کے پاس اتنا علم ہے، تو آپ ان سے بات کریں، نہیں
تو کہہ دیں کہ ہمیں معلوم ہے تم گمراہ فرقے ہو، ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔